It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to achieve it. Iran has something that Iraq doesn't have. Iran has, for example, 250,000 satellite dishes. It has internet use. I once said to the heads of the CIA when I was Prime Minister that if you want to advance regime change in Iran, you don't have to go through the CIA cloak and dagger stuff. What you want to do is take very large, very strong transponders and just beam Melrose Place and Beverly Hills 2050 and all that into Tehran and into Iran, because that is subversive stuff. They watch it, the young kids watch it, the young people, they want to have the same nice clothes at the same houses and swimming pools and so on. اچھا یہ ویڈیو پرانا ہے. نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سی آئی اے کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے تہران کے اندر یعنی ایران میں رژیم چینج کرنا ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دا کلوک اینڈ ڈیگر سی آئی اے اسٹاف کے جہاں پہ آپ گئے اساسینیشنس کی بندے پھڑکائے, وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی کیا کرو, عراق کا معاملہ اور تھا, ایران کا اور ہے. عراق کا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں تھا. ایران کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو انٹرنیٹ ہے, سیٹلائٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. آل وی نیڈ ٹو ڈو از جسٹ بیم ڈاؤن کانٹینٹ. میلروز پلیس ایک بڑا پاپولر 1990s کا امریکن آپ کہہ لیں کہ ٹی وی شو تھا, سیریز تھی, جس میں وہی ایک لائف اسٹائل آف دا ریچ اینڈ فیمس ٹائپ دکھایا ہوا تھا کہ وہ افیئر چل رہے ہیں, پیار محبتیں, اور وہ الٹرا رچ لائف اسٹائل, یو نو فنی مومنٹس ہیئر اینڈ دیر. اینڈ دین اس کے بعد کہتے ہیں وہ بیورلی ہلز 90210 کی بات کر رہے تھے کہ اس طرح کا اگر ہم ایک دیں جہاں پہ یو نو دیر آر لائک ٹین ایجرز ہیں جو ان کے آپس میں افیئر چل رہے ہیں, اس کا اس سے میک اپ ہو رہا ہے, اس کا بریک اپ ہو رہا ہے, ایک الٹرا رچ لائف اسٹائل گزار رہے ہیں, ایک مٹیریلسٹک لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. جسٹ شو دیم دس اسٹف اینڈ شو دیم اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم اینی مور. You don't need a regime change anymore because آپ نے ان لوگوں کو ٹیکنیکلی برین واش کر دیا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ دس از ون آف دا موسٹ ایولسٹ مین آن دا پلانٹ. نیتن یاہو جو ہے نا, یہ وہ بندہ ہے جو مطلب اس کی آپ سمپلی گوگل کر کے آپ پتہ کریں گے واٹ ٹائپ آف وار کرائمز ہی از گلٹی آف اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکن سی آئی اے کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپلی ان کو کانٹینٹ دیں. یہ ایگزیکٹلی وہی بات نہیں تھی جو صلاح الدین ایوبی نے جس کے بارے میں وارن کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو بغیر جنگ لڑے ہرانا ہے تو ان کے بیچ میں بے حیائی اور فحاشی کو عام کر دیں. سو دین دیر از نو وار. سو لک ایٹ ہاؤ یو نو امپورٹنٹ دس اینڈ ہاؤ ڈیمننگ کائنڈ آف ایویڈنس دس کلپ از, کیونکہ وہ اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ از. تو اب جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا ملا, آپ لوگ کو شور کرنے کا بہت شوق ہے, کچھ نہیں ہوتا, فلم تو فلم ہوتی ہے, آرٹ تو آرٹ ہوتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جا کے نیتن یاہو کو سمجھاؤ جا کے, گو اینڈ ایکسپلین ٹو ہم کہ وہ آرٹ ہوتی ہے. اچھا بائی دا وے سی آئی اے تو بہت پاورفل ہے اور مے بی وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتے بھی ہوں, کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں. مطلب وہی میرا مطلب ہے کہ اسیسینیشن اور ان چیزوں سے ہٹ کے یہ بھی کر رہے ہیں. اسرائیل اٹ سیلف بہت پاورفل اور ون آف دا ریچسٹ, یعنی اس کے بیک اینڈ پہ بہت رچ لابی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کر رہے ہوں گے. آئی جسٹ اے تھاٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ ایون پاکستان بھی اس سے استثنا اس کو حاصل نہیں ہوگی. بہت کام کر رہا ہوگا اسرائیل کنٹینٹ وائز. This LGBTQ agenda, اس میں اسرائیل بھی pushed by who? What do you think? It's being pushed by who? These people. اور یہ ان کی اسٹریٹجی ریویل ہے ایکچولی. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ کین یو کلوز یور آئیز ٹو ریئلٹی لائک دس. بالکل یو نو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں دکھانے سے, میڈیا پہ فحاشی دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, دین کو آپ اس میں سے باہر رکھیں. بالکل مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ. بالکل. بلکہ میرے پاس ایک یہاں پہ اسٹڈی پڑھی ہوئی ہے فرینکلن فیئرنگ کی, جس میں مینشنڈ ہے کہ دی انفلوئنس آف دا موویز آن ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئر. اور وہ پورا ان کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ موویز جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا بیہیویئر چینج کرتی ہیں. آپ موویز تو زیادہ لمبی ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں انسٹاگرام پہ, جی ایون دے انفلوئنس یو. آف کورس دیٹس وائی دے کالڈ انفلوئنسرز, رائٹ. دا کائنڈ آف فیڈ یو ہیو آن فیس بک اینڈ دا انسٹاگرام ایکسپلور ایریا, یو نو, وہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے. وہ آپ کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے. آپ کے انٹرسٹ نئے بنتے ہیں, اس سے لائکس اور ڈس لائکس وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ بات ہے نا کہ دیکھیں آپ اگر مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ہے وہ ایک عام آدمی ہے, مطلب کوئی برے کام نہیں کرتا اس طرح سے, وہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے نا جو صرف پیسے کی بات کر رہے ہیں,
فار ایگزامپل پراپرٹی کی ڈیلز کی بات کر رہے ہیں, مطلب غلط بات نہیں ہے, تو آپ گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ کی باتیں اور آپ کا ذہن ادھر ہی سوچنا شروع کر دے گا کہ یار میں نے کیوں نہیں کچھ ابھی تک بنایا, میرے پاس کیوں نہیں کوئی پراپرٹی, یار یہ سارے اتنی باتیں کر رہے ہیں, اس نے وہاں پروجیکٹ لیا ہوا ہے, کسی نے وہاں لیا ہوا ہے, کسی نے وہاں پلاٹ لیا, کسی نے وہاں لیا, میں کیوں اس طرح بیٹھا ہوں یار, مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. اچھا اسی کو آپ یہاں سے نکال کے نا انوائرمنٹ بدل دیں, اس کو آپ ڈال دیں کسی مسجد میں بھیج دیں جہاں پہ کوئی فار ایگزامپل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی بات کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے, تو وہ نا آٹومیٹکلی وہاں سوچے گا کہ یار میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا ہے, مطلب آٹومیٹکلی آپ کا چینج ہوتا ہے. سو امیجن کریں کہ جو کانٹینٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, if you are being bombarded via satellite with a certain type of content, automatically یہ نہیں ہوتا کہ ایک مووی دیکھی اور آپ کا سوچ بدل گئی, ایسا نہیں ہوتا. it has to happen over a period of time. so ہم نے جب شور کیا ہے جوائے لینڈ پہ, ہم تو اس لیے شور نہیں کر رہے کہ ایک فلم آ گئی وہ ہماری ایمان خطرے میں پڑ گیا, ایسا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بگننگ ہے, دس از جسٹ دا بگننگ. آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے نا, اب ایک جوائے لینڈ ہے, کل کو کوئی اور لینڈ آ جائے گی, کچھ فلانا آ جائے گا, ٹمکانا, اور پھر یہ کیا ہوگا, پورا آپ کا ایک میڈیا جو ہے اس کے اندر ایک سیگمنٹ ہو جائے گا, ایک جانرا ہو جائے گا کہ جی یہ ہمارا ہومو سیکشول سیگمنٹ ہے جس میں ہم اس مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے نا فلمیں بنا رہے ہیں, اور وہ فلمیں ہمارے بچے بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے بیکاز آپ نے مارکیٹ کو فلڈ کر دیا, کانٹینٹ ہے ہی کوئی نہیں, یہی سارا کانٹینٹ ہے جیسے کہ نیٹ فلکس پہ ہو رہا ہے ابھی. ہم تو میڈیا ہپوکریسی کے بارے میں بھی اس سے پہلے سے بہت عرصے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بیکاز پیپل ہیو بین سیئنگ کہ آپ جوائے لینڈ کے بارے میں خاص طور پہ بات کیوں کر رہے ہیں. ہم تو اس سے پہلے ہونے والے جو رانگز ہیں, جو میڈیا میں میل فیمیل کا جو آپس میں فری مکسنگ ہے اور فحاشی ہے, اینڈ ویمن ڈانسنگ ڈریسڈ اپ رانگلی, وہ ہم تو اس کے بارے میں شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں. ڈراماز میں, فلمز میں جو آپ دکھا رہے ہیں ریلیشن شپس, اور اس کے علاوہ جو فیملی میں ڈومیسٹک وائلنس کو اویئرنیس پھیلانے کے نام پہ آپ دکھاتے ہیں. ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ ہم نے ایون ان مولویوں کو بھی رگڑا ہے کہ جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان پہ بھی پراپر ہمارے شوز پڑے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا, آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ہم لوگوں نے ان ٹاپکس کو بھی کور کیا. سو ہمارا مطلب میں یہ کہتا ہوں, ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے نا, ہمارا اسٹینڈرڈ چینج نہیں ہوتا, ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے. پرنسپلز, اٹس ناٹ اباؤٹ پیپل, آئی وڈ سے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر مولوی کر رہا ہے یا غلط ہے, چاہے ہماری اپنی ذات کرے, غلط چیز ہے. اور غلط لوگ ہیں, دیکھیں غلط لوگ ہر سیگمنٹ میں ہوتے ہیں. آپ کوئی سیگمنٹ سوسائٹی کا اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی پروفیشن اٹھا کے دیکھ لیں, any department of life, you tell me, you name it, کہ جس میں غلط لوگ نہ ہوں. So religious people, I agree کہ they are supposed to be the best role models and example for the people. لیکن اس میں بھی غلط لوگ ہیں, اس میں بھی hypocrites ہیں who have face and dress up like those who follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but they have a separate agenda, I would say. بالکل. تو ہمیں ہر چیز کو اس کے میرٹ پہ ہم دیکھتے ہیں. اگر کوئی چیز غلط ہے, ہمارا لینس قرآن و سنت کا ہے. ہم کہتے ہیں یار اگر یہ چیز ہمارے دین میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا, تو پھر اٹس اے نو. چاہے جتنا مرضی آپ شور مچائیں کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے, پھر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے.